کل آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں بھی تھے، وہاں پہ آپ نے کہا کہ جی خان صاحب کا کوئی فیصلہ درست نہیں ہوتا. ہم آپ سے اتفاق بھی کرتے ہیں کافی حد تک، لیکن اب انہوں نے اچکزئی صاحب کو ایک مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لیا وہ بھی درست نہیں ہے؟ تو اگر خان صاحب کے کوئی فیصلے درست ہی نہیں تو پھر اچکزئی صاحب کیا مذاکرات کریں گے، اور کیا وہ مذاکرات فروٹفل بھی ہوں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے جس کنٹیکس میں یہ بات کی وہ یہ تھا کہ فیصلے جو ہیں وہ آپ اگر اچکزئی صاحب کی ذات پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ ایک شخص ہیں، وہ بھی ہزار دفعہ سوچے گا کہ اگر میں ڈائیلاگ کروں گا، کچھ دوں گا، کچھ لوں گا، اور اگر جو کچھ دے دیا بعد میں تاریخ میں مجھے کس حوالے سے یاد رکھا جائے گا. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ اپنے پارٹی اور اچکزئی صاحب کو ملا کے مینڈیٹ دیتا تاکہ کلیکٹیو وزڈم اس میں آتی؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ پہ بات کرنی ہے اچکزئی صاحب نے، ریزرو شیٹوں پہ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، کیسز پہ. اب حکومت جو ہے مذاکرات کرے گی تو مینڈیٹ تو دینے سے رہی، کیونکہ مینڈیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری چیزیں خود بخود مان لی جائے گی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نل اینڈ وائڈ ہوں گے، حکومت بھی نل اینڈ وائڈ ہوگی. تو لہذا اگر بالفرض مذاکرات کے وقت یہ فرگو کیا جاتا ہے، کیا وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کرے گا؟ وہ لازماً وہ خان کے پاس دوبارہ جائے گا. تو لہذا بہتر یہ ہوتا کہ ایک ٹیم بناتے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں، پی ٹی آئی نے جنگ لڑی ہے خان کی، کسی اور نے نہیں لڑی ہے. یہی انہی ایم این ایز نے، انہی لیڈرز نے، انہی ایم پی ایز اور ورکر نے لڑی ہیں. کس طرح آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں، پوری پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں، اور آگے اس پارٹی میں پھر کسی کا کیا فیوچر ہے؟ اتنے لوگ 26 27 28 سال کے ساتھ خان کے ساتھ رہے. جب اپوزیشن لیڈر بنانے کا وقت آیا تو علی ظفر صاحب کو آپ نے اگنور کر دیا. کوئی ایک ریزن تو ہونی چاہیے. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے خان صاحب اعتماد کھو چکے ہیں اپنے موجودہ قیادت پر، یہ بھی تو ہو نہیں، سکتا ہے. خان تو کبھی کسی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں. تو پھر پارٹی بند کر دیں، کہیں کہ آئی ایم آل ان آل. اعتماد وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا، خان جب جیل گیا نا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے. سر پھر ایک منٹ، سوری، وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ پارٹی کیسے چلتی ہے؟ مروت کو سائڈ پہ کر دو کیونکہ مروت پاپولر ہو رہا ہے، فلانے کو سائڈ پہ کر دو فلانا پاپولر ہو رہا ہے، یہ اس طرح پارٹی چل رہی ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں، یہ ایک طرح حقیقت ہے کہ خان صاحب جب جیل گئے نا تو اپنے ساتھ اپنی پارٹی کو بھی جیل لے گئے. جب نواز شریف صاحب جیل گئے تھے نا تو فیصلے باہر والے لیتے تھے. آپ کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتے ہیں جو خان کے علاوہ کسی اور نے لیا ہو، اور سارے فیصلوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. جو فیصلے ان سے کروائے جاتے ہیں، میں عموماً یہی کہہ رہا ہوں کہ خان کی اپنی جو وزڈم ہے اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے. سوالیہ نشان اس پہ ہیں کہ فیصلہ سازی کے لیے ان کے سامنے کیا رکھا جاتا ہے. وہ کسر پسر ہوتی ہے جو ان کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، نہ ان کی میڈیا تک رسائی ہے، نہ اپنے پارٹی کے لیڈر تک رسائی ہے، نہ ورکر تک، نہ فیڈ بیک آتا ہے. ان کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. جس طرح اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، میں دیکھتا آیا ہوں، ایک کان میں بات ڈال دیتا ہے، دوسرا آ کے تائید کر دیتا ہے، اور تیسرا جناب آ کے مہر ثابت کروا دیتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ سارے فیصلے اسی طرح ہے، اور یہ بدنیتیوں پہ مبنی فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے پارٹی آج کون سے نیریٹیوز کھو گئی. افغان شہریوں کا کہ ان کو نہ نکالیں، وہ نیریٹیو کھو چکی ہے. کے پی میں افغانوں کو نکالا گیا ہے. ڈرون اٹیک پہ کبھی ابھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مزاحمت یا کوئی ایف آئی آر یا کوئی مذمت ہوئی ہو؟ حتیٰ کہ خان کی طرف سے بھی ٹویٹ نہیں لگایا جاتا ہے. پھر آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایشن ہے آپریشن پہ جو جس طرح کلاس لی جاتی تھی کے پی کی سابقہ حکومت کی، وہاں پہ آپریشن بھی اب شروع ہیں، ڈرون بھی ہو رہے ہیں، افغانوں کو بھی نکالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو بس اسی پہ ٹرکھایا جا رہا ہے، جناب لاہور چلے گئے، ہم اب کراچی جا رہے ہیں. تو سر میں اگر اوور آل میں آپ کی بات کو سمجھوں یا میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب کانوں کے کچے بھی ہیں، وہ خود سے کسی کو پاپولر ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ سم ٹائم اسی پہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ مائنس عمران خان فارمولہ چلایا جائے اور پی ٹی آئی کو چلایا جائے؟ دیکھیے خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے وہ اپنے تئیں جو پہلا فیصلہ لیتے ہیں نا وہ میرٹ پہ لیتے تھے، لیکن میرٹ کو ہمیشہ ان ہی لوگوں نے جو ہے سبوٹاج کیا ہے. خان کے پاس پہنچ جاتے تھے کوئی نہ کوئی چینل نکال کے، اور وہی میرٹ پہ لیے گیا فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے.
इस ट्रेंड ने पार्टी को तबाह किया। एक दफ़ा मैंने खान साहब को कहा, और ये सारे अली जफर साहब बिरसगोर साहब गवाह, मैंने कहा खुदा रहा किसी गलत फैसले पर भी डट जाओ ताकि इन लोगों की हौसला शिक नहीं हो। ये सब आपको अप्रोच करते इधर से उधर से और फैसले। अभी आप देखें ना, सेक्रेटरी जनरल जो है चेयरमैन को कह रहे हैं कि वो चेयरमैन ही नहीं है। चेयरमैन साहब वो क्या कहेंगे, क्या आप सेक्रेटरी जनरल हैं? आप खुद पढ़ी लिखी कानून से वाबस्ता हैं। यानी आईन में, आपके पीटीआई के आईन में और इलेक्शन लॉज में प्रोवाइडेड है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुंतखब होगा वो सेक्रेटरी जनरल होगा, और अगर वो मर जाता है या रिजाइन कर जाता है तो इसके बाद वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होगा। ये कहाँ से आ गया? लेकिन फैसले हुए, और अब पार्टी में आप इंतशार दें कि अली अमीन खान को कितना डिस्ग्रेसफुली इन्होंने आउट किया। यानी आप ये बताना चाहते हैं ना कि जो भी आपके लिए काम करेगा, 5 साल 5-6 दफा इस्लामाबाद आए, लाहौर गए, संजानी इससे पहले भी बड़ी सख्तियां काटी हैं। अच्छा, इससे पहले, लेकिन कहाँ पे खड़ा है वो? क्या हुआ उनके साथ? मेरे साथ क्या हुआ, और अली जफर साहब के साथ क्या हुआ, बिरसगोर के साथ ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आखिर इससे फायदा क्या है? आज तक इन्होंने इज्तिमाई वहदत और इत्तेहाद की अहमियत को समझा ही नहीं है। वर्कर इससे मायूस हुआ है। तो और ओवरऑल ये जो कंफ्यूजन है या ये जो फसाद है, इसकी जड़ कौन है आपकी राय में? इसकी जड़ जो है ना, वो मादी दुनियावी इंटरेस्ट है जिसने खान को जो है कैद को तवालत दी है, और वो लोग हैं जो दुनियावी मफादात के लिए खान के सियासी विरसे पे कब्जा करने के लिए और खान के नाम पे पीटीआई जो ओवर द वर्ल्ड जो मकाम बना चुकी है उसका वो रस चूसने में कंटिन्यू करेंगे। तब तक करेंगे जब तक खान बाहर आके उनको खुद एहसास नहीं होता है कि ये लोग उनके साथ क्या करते रहे। सर, खान साहब तो तभी बाहर आएंगे ना जब कोई मुज़ाकरात होंगे। आपके पहले सवाल के जवाब में आपने यही कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात क्यों करेगी। फिर ये क्या है? ये कोई फ्रूटफुल एक्सरसाइज तो नहीं है? क्या टाइम वेस्ट किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है, कोई टोपी ड्रामा है? ये क्या हो रहा है? टोपी ड्रामा है, वक्त ज़ाय किया जा रहा है। हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करे ना, पहले ये तो बताएं। यानी कौन से हुकूमत ने कोई CBM दिए हैं, किसी को छोड़ा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे आज़ादी है, या मतलब ये है कि केसेस ख़त्म हुए, लीडर सारे अंदर बंद हैं, अतः कि ख़वातीन बंद हैं, बूढ़े लोग बंद हैं, कोई खुदा न ख़ास्ता मर गया और इनके गले में पड़ेगा। इतना तो कम अज़ कम करना चाहिए था ना। वो ये भी नहीं कर रहे हैं। अब आप ये तवक्को कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में इनके दिलों में रहम आएगा और वो जनाब वो सब कुछ कर लेंगे जो हम चाहते हैं। अच्छा चलिए, अगर स्मोक स्क्रीन भी ये कर रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं 5 बड़ों की। कल का जो एक एलामिया था उसमें भी कुछ बड़ों की बात की गई। 5 बड़े होंगे, 3 बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे आपके मुताबिक? राना सनाउल्लाह साहब से एक दफ़ा असम्बली में या शायद किसी मीटिंग में मेरी बात हुई थी। ये बात उन्होंने उधर भी दोहराई थी और उनकी एक बात दुरुस्त है।